کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہے، اور میں دینے والا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں۔ اس کا دامن تھامیے اور اپنے آپ کو سیدھا کیجیے۔ ارے جن کو ہم نے فائدہ بھی پہنچایا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، انہوں نے بھی پیسے کا دامن پکڑ لیا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب سامبا میں آپ کے کوٹھے جلائے گئے، آپ لوگ اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے اور ماؤں کو بچانے کے لیے جموں لائے، بٹھنڈی کے علاقے میں رہے۔ میں نے آپ کے بڑے بڑے لیڈروں سے کہا، میں نے کہا اکٹھے ہو جائیے، آپ کا ایک نمائندہ ہم لوگ کھڑا کریں گے، اس کے ساتھ رہیے۔ بڑے وعدے کیے، جناب بالکل ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر 6 گجر اٹھے، کیوں؟ پیسہ دیا گیا۔ اللہ جانے کل کیا کریں گے، کل ان کے پاس بہت پیسہ ہے جو دوسری جماعت ہے۔ اس وقت آپ کا ایمان رہے گا یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، مگر یاد رکھیے گا جانا اسی کے پاس ہے، وہیں رہنا ہے، وہاں جہنم اور جنت بھی ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کو جہنم چاہیے یا جنت چاہیے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عمر صاحب نے صحیح کہا، ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی، اور محنت سے ہی ہم لوگ آپ لوگوں کے قریب آ سکتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں نے بھی محنت کرنی، یعنی ہم نے صرف محنت نہیں کرنی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی چلنا ہے۔ یہ ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، تب ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بڑھیں گے۔ آنے والے ہیں، چناؤ آنے والے ہیں، اللہ جانے اس وقت کیا کیا یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے، کیا کیا چیزیں آپ کو ورگلائیں گے نہیں۔ ہندو کو تو ورگلائے رہے ہیں رام مندر پہ، آپ کو پتہ نہیں کون سا آپ کو تماشا دکھائیں گے، میں نہیں جانتا۔ اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے اپنی بنیادیں زندہ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ یاد ہے کس طرح ایک منتری نے آپ کے گھروں کو اڑا دیا، جہاں آپ 50 60 سال سے رہ رہے تھے، وہاں سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا گھر بنائے ہوئے ان سے کس طرح ٹوٹے گئے، کس طرح بے گھر بنایا گیا۔ مگر آپ نے ہمیں چنا نہیں، آپ نے ان کو چنا جنہوں نے یہ کیا۔ اب آپ تک ہے، کل ایسی غلطی نہ کریے گا کہ ان کو چنیں گے جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہی ختم کر دیں گے، کہ آپ رہیں گے ہی نہیں۔ خیال رکھیے گا، ہوش کریے گا۔ آج سوال نہیں ہے آج ہمارا وجود رہے گا یا نہیں، اس کا سوال ہے۔ آج نہیں ہے کہ میری سڑک بنی یا نہیں، ہمارا پانی آیا یا نہیں، آج سوال ہے وجود کا۔ آج دیکھیے حال کیا ہے، جیسے میاں صاحب نے آپ سے کہا، آپ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ریت نہیں اٹھا سکتے، سارے ٹھیکے باہر والوں کو، مزدور باہر سے۔ کیا ہمارے لوگ اتنے بیکار ہیں؟ نوکری میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ پڑھے لکھے بیٹھی اور بیٹھے ہوئے ہیں، دوائیوں کا شکار ہو گئے، اور شراب بھی تو اب ہر گاؤں میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ اب ہم اپنے بچے اور بچوں کو گرے ہوئے دیکھیں نالوں میں شراب پیتے ہوئے۔ ہوش کریے، اگر آج بھی آپ لوگ جاگے نہیں اور اس خطرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آنے والا ہے، تو پھر مجھے معاف کریے گا، میری ملاقات آپ کے سامنے اللہ کے پاس ہوگی۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے پچھلے الیکشن میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہوش کیجیے، مگر جموں کشمیر کا عوام بے ہوشی میں رہا، ہندوتو ہمیں پاکستانی سمجھنے لگا، اور وہ ان کے چکر میں آ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چکر دیے گئے، میں نہیں جانتا۔
مجھے مولانا سعید کی یہ بات یاد ہے، جب شیری کشمیر وہ سب لیڈر جیل میں تھے، پارلیمانی الیکشن آیا، انہوں نے کہا نیشنل کانفرنس اگر کہے گی کھمبے پہ اس کا نشان ہوگا، اس کھمبے کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پہلے ہم دیکھیں یہ کون ہے، یہ ہمارا ہے یا دوسرے کا ہے۔ آج وہ چھوڑ دیجئے، آج یہ سوچیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریاست کو یونین ٹیریٹری بنایا جائے، میں نے یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بن کے دیکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا جو آج یہاں ہو رہا ہے۔ سارے افسر باہر کے، وہ کیا جانے آپ کون ہیں، کہاں سے، ابھی تکلیف کیا ہے۔ عمر صاحب کے وقت میں اور میرے وقت میں اور شیری کشمیر کے وقت میں سیکریٹریٹ میں اتنا رش ہوتا تھا لوگوں کا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے۔ ہر دفتر میں یہ بیٹھے میری منسٹر، پوچھئے ان سے۔ گھروں میں رش، کیوں کوئی سننے والا تھا۔ آج کوئی سننے والا نہیں۔ آج آپ اللہ کے چھپر کے نیچے ہیں، بس اسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، انسان کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو بدلائیں گے تو آپ بدلائیں گے، نہیں تو نہیں بدلے گا۔ اس میں یہاں کا جموں کا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی ہے، اس کو یکجٹ ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں کرو گے مٹ جاؤ گے۔ اگر اپنا تشخص قائم کرنا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوڑ دو، کس نے کیا کیا وہ چھوڑ دو، اور اس سے چلو کہ نہیں ہم نے اس جماعت کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ہو سکتا ہے اس ریاست کی مشکلوں کو دور کر سکے۔ تو اللہ مہربان ہو تو ہو سکتا ہے، مگر اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے چلنا ہے۔ اگر نہیں رہیں گے تو مشکلات ہیں۔ ہم کریں گے کوشش، جیسے یہ نے فرمایا، ہر جگہ پہنچیں گے، آپ سے بات کریں گے، وہاں کھلے طریقے سے بات کریں۔ میں تو یہ کہوں گا وہاں ایسی کانفرنس ہونی جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے اور لیڈر لوگوں کی طرف سے بیٹھے اور آپ باتیں کریں اور ہم لوگ سنیں۔ اس میں کیا ہوگا، ہمیں بھی پتہ لگے گا کہ آپ کہاں ہیں، نہیں تو ہم یہاں سے بول رہے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور وہ میں ان سے گزارش کروں گا، وہ کانفرنس رکھنی چاہیے جہاں پہ چاندی کیوں نہ ہو، مگر ہم آپ کے درد کو سن سکیں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت بھیجی تو ہم اس درد کو یاد رکھیں گے اور اس درد کی دوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ضروری ہے، مگر سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ دوسرا پھر اپنے آپ پہ بھروسہ۔ جس دن تم میں وہ بھروسہ آ جائے گا، ہم ڈر جاتے ہیں۔ موت تو اللہ کے پاس ہے، کون ہے موت دینے والا؟ جس دن آئے گی، کیا اس دن فوج بچا سکے گی فاروق عبداللہ کو؟ نہیں بچا سکے، کیونکہ دینے والا وہ ہے اور زندگی بخشنے والا وہ ہے۔ اگر میں مرنا تھا پچھلے مہینے مر جاتا، میں بالکل ٹھیک تھا، یہ معلوم نہیں تھا مجھے کہ مجھے نیمونیا ہو گیا ہے، مگر اللہ نے بچانا تھا۔ ہسپتال گیا، ڈاکٹر نے کہا ہسپتال جا ذرا ایکس رے کرا، معلوم ہوا کہ مجھے نیمونیا ہے، فوراً مجھے وہاں پہ ہسپتال میں